Baik Bapak-Bapak, sambil menunggu kawan-kawan jamaah kita yang lain, kita mulai aja ya, jalan pelan-pelan. Pak Jun, hadiah ahli kubur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dan wadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Shahibul Bait, yaitu Bapak Siswanto dan keluarga besarnya. Semoga Shahibul Bait, Bapak Siswanto dan keluarganya selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Yang kami hormati juga guru-guru kita yang sedang dalam perjalanan kemari, semoga selalu diberi keselamatan dan kelapangan dalam segala urusannya. Dan yang kami hormati juga semua jamaah bapak-bapak yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Siswanto dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya dalam satu tujuan, yaitu tholabil ilmi. Semoga berkumpulnya kita dan hajat kita dan tujuan kita semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kawan-kawan jamaah yang saya hormati, izin saya malam ini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua itu bacaan ahli kubur yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Junaidi. Dan untuk malam hari ini yang tadinya acaranya itu Aqidatul Malam, malam ini akan kita pembacaan Maulid Nabi. Dan selanjutnya nanti ada cucuran ilmu dari guru kita, yaitu Ustadz Abdul Somad, yang insya Allah akan hadir pada pengajian kita malam hari ini. Dan selanjutnya nanti ditutup dengan doa. Mari Bapak-bapak, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wali kulli niyatin sholihah
ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk acara yang pertama pembukaan sudah kita laksanakan, yaitu lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan disampaikan oleh kawan kita Bapak Junaidi. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan para ahli kubur mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempatnya radha min riyadiz jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asur wa dzunub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti sayyulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi arba'ati ulafai rasidin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali wa radhiyallahu anhum ajmain wa sahirul anbiya'i wal mursalin wal malaikati wa muqarrabin wa suhada'i wa sholihin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruhi walillahi Syekh Abdul Qadir Zailani Allah ba'dadi qadasallahu sirahul azizul wa ilai ruhi walillahi Muhammad saman ya ahmadi ahmad sayyulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruhi khususan ahlil kubur. Summa ila ruhi khususan ahlil kubur. Ibu Margimah binti Iman Suharjo. Summa ila ruhi khususan ahlil kubur. Bapak Darman bin Arjo. Summa ila ruhi khususan ahlil kubur. Bapak Manto Wiryono bin Karto di Mejo. Summa ila ruhi khususan ahlil kubur. Anak Dwi Prasetyowati binti Siswanto. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Akhyati binti Darman. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Ibu Marsupi binti Iman Suharjo. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Mbah Iman Suharjo bin Abdul Roji. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Mbah Abdul Roji bin Adam. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Bapak Ekson Al-Rosid bin Ashadi. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Bapak Eko Muntaro bin Sa'ad. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sayyulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi khususan ahlil kubur. Bapak Haji Biji Supriyatin bin Joyo Sumarto. Summa ila arwahi khususan ahlil kubur. Ibu Sarinem binti Arjo. Summa ila arwahi khususan ahlil kubur. Ibu Dariem binti Arjo. Summa ila arwahi khususan ahlil kubur. Bapak Jotaruno bin Resos Senatanu. Summa ila arwahi khususan ahlil kubur. Mbah Weyo Rejo bin Adam. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Mbah Wiryo Jinem binti Adam. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Bapak Rimun bin Haji Marta. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Wirya Faing bin Fulan. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Wirya Jinem bin Fulan. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Ahmad Sulaiman bin Fulan. Summa ila arwahi khususan ahli kubur. Ahmad Jimin bin Fulan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sayyulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruhi ahlil kubur. Abina wa abaina wa umina wa humahatina wa zatina wa li masyaihina wa li astadina wa li muallimina wa li qarabatina wa li istiqaina wa li ihwanina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat sayyulillahi lahumul al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة وكتبه ورسوله لا يذكركم الله نفسا من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحو عليه نعمت وإليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya mohon maaf sebelumnya bila mana ada kekurangannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi yang setelah memimpin bacaan ahli kubur. Semoga apa-apa yang tadi sudah dibaca pahalanya ditujukan khususnya untuk almarhum almarhumah dari Sohibul Bait dan umumnya untuk ahli kubur untuk kita keluarga kita semua. Semoga di alam barzahnya para ahli kubur kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum ke acara berikutnya yaitu bacaan Aqidatul Mujamalah, kami ucapkan selamat datang kepada guru kita bersama, yaitu Ustadz Bapak Abdus Somad dan Bapak Ustadz Sulaiman dan teman-teman yang lain yang baru hadir. Baik Bapak-Bapak, mari kita lanjutkan acara kita pengajian pada malam hari ini, yaitu acara selanjutnya pembacaan Aqidatul Mujamalah yang malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Rohim Gang Jerman. Waktu dan tempat kami bersalamat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ba'du. Fa inna walhamdulillahi qadradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wabil ka'bati kiblata wabil mu'minina ihwana watabarokna min kulli dini yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabi anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarri
وباليوم الآخر وباليوم الآخر وبكل ما جاء به وبكل ما جاء به محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نموت وعليه نبعث وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل اللسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا خادم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على Sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohim yang sudah membacakan bacaanmu Aqidatul Mujamalah. Mudah-mudahan apa yang dibaca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu bacaan Maulid yang akan dibacakan oleh Bapak Rudi. Waktu dan tempat saya persilahkan pada Bapak Rudi. Shallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa atba'ihi al-kiram. Thumma ila ruhi Syekh Abdul Rahman Adhiwai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي قصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واخفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوغذه الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أضحر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وعنقا ولحما وجلدا وشعر بندم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترايب لا إله إلا الله كريم بساط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فون له المطالب فلو رأيت الجدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبكم من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيايب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب واعترض أخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأشفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضرابا واستبثارا وجداد قرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن ربي قلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في التمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أوسو وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فضرب أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستعظيم بجمالي فاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء
جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يعصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين marwan dinana ja sambili marhaban marhaban kaibina sa'd wa nursyad marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban marhaban Rabbi balighna bijahi marhaban marhaban fi jiwari khaira maq'ad marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jalal husaini Allah marhaban marhaban wa salatullahi taghsha asrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hin
تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi yang sudah memimpin bacaan Maulid Nabi. Semoga bagi kita yang bacanya maupun yang mendengarkannya, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara selanjutnya yaitu curahan ilmu dari guru kita bersama yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Somad, yang alhamdulillah beliau selalu istiqomah dalam memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk waktu dan tempat pada Bapak Guru kita kami persilahkan. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum wa arsala li-ta'limil anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim والرسول الصمد العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Saibul Bait, yaitu Bapak D. Siswanto beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita, Bapak Haji Sugianto, Bapak Haji Rahmat, Ayah Yuhdi,
Ahinal kiram Bapak Ustaz Sulaiman Matallah bituli hayatihim wa ulumihim. Yang saya hormati juga penata acara Bapak Wahyu, Bapak Rudi, Bapak Rahim dan Pak Junaidi, segenap petugas yang hari ini. Yang saya hormati juga orang tua kita Bapak Ustaz Niran, segenap jamaah ta'lim Babur Rahmah malam Ahad yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus bin ni'mah, pada malam yang sangat mulia ini tiada ungkapan yang pantas kami ucapkan selain kalimat puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini, saat ini, malam hari ini, dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bersilaturahmi yang alhamdulillah kita rangkai dengan mengadakan taklim setiap satu pekan sekali. Mudah-mudahan silaturahmi kita, hadirnya kita di majlis taklim ini mudah-mudahan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan keharibaan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap keluarga beliau, para zuriat dan para sahabat-sahabatnya yang mudah-mudahan insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mohon izin, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang Al-Fakir sampaikan yang kaitannya barangkali kita akan menyambut kedatangan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Kita mafhum bahwa malam hari ini adalah kita berada di penghujung bulan Zulhijjah, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita doakan ikhwas saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, baik yang sudah berada di tanah suci maupun yang belum, kita doakan mudah-mudahan menjadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga guru kita Bapak Ustaz Haji Nisa Salim, ternyata beliau sudah ada ya, sudah pulang. Jadi Al-Fakir belum, nggak tahu, jadi belum silaturahim. Kapan kita jamaah? Oh, Ustaz Sulaiman sudah sama Bang Maman katanya sudah. Jadi kita nih mungkin emang karena kita nggak ada info jadi belum silaturahman kepada beliau. Ya kita doakan beliau mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia beliau sehingga dapat membimbing kita semua dan mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tahun baru Hijriah ini tinggal beberapa hari lagi, mungkin Al-Fakir akan menyampaikan kita persiapan akan memasuki menyongsong datangnya bulan Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah itu jatuh pada malam hari Senin, malam Selasa, itu sudah masuk malam 1 Hijriah 1448 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita bisa mengisi sisa-sisa usia kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hal ini Allah sudah mewanti-wanti dalam Al-Quran supaya kita bisa mengisi sisa hidup ini dengan lebih baik kepada Allah. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah sampaikan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sungguh begitu indah bahasa Al-Quran, sampai-sampai orang mempunyai keimanan kepada Allah, Allah sapa dengan ungkapan amanu. Kenapa Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia? Tapi kita orang beriman mendapat panggilan secara khusus oleh Allah dengan ungkapan amanu. Orang-orang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan Allah terhadap orang beriman? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap muslim, setiap pribadi, setiap keluarga mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Jadi lighad ini para ulama menafsirkan hari kiamat. Ya. Jadi ini adalah merupakan wanti-wanti dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa mengevaluasi apa-apa yang akan atau sudah kita kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah tuh mengetahui apapun aktivitas kita, harian kah, mingguan kah, bulanan kah, tahun kah, semuanya Allah mengetahui. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas yang akan kita kerjakan, setiap kegiatan yang akan kita lakukan harus kita perhitungkan secara matang-matang. Karena semuanya berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita niatkan, setiap apa yang kita kerjakan, itu sudah dicatat oleh kedua malaikatnya Allah, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi ini pada malam hari ini kita sedang diawasi, dipunten, dimonitor oleh malaikat raqib, pencatat amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan akan menjadi pemberat kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, itu kebaikan itu akan kembali kepada keluarga kita, kepada kita. Ya insya Allah kebaikan-kebaikan kita lakukan akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Wa in asatum falaha. Begitu juga sebaliknya. Keburukan yang kita lakukan itu pun juga akan kembali kepada kita. Jadi mangga dipersilahkan kata Allah, kita tinggal memilih ya. Baikkah atau sebaliknya, itu kembali kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, begitu maha pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat Al-Hasr ayat 18 ini mengulang ayat wattaqullah, supaya kita ini benar-benar takut kepada Allah ya. Jadi ayat ini kita bertakwa ini sampai Allah ulang 2 kali ya, supaya ini menjadikan pengingat buat kita. Karena masalah takwa ini bukan karena kita berada di masjid ilmu ini, bukan karena kita berada di masjid taklim, dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di bisnis, pakaian ini adalah pakaian kita seorang muslim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi takwa itu adalah merupakan perisai sebagai orang muslim. Dimanapun kita berada, kata baginda Rasul, orang muslim itu diibaratkan seperti lebah. Dimanapun
hinggap akan memberikan faedah dan manfaat. Ya, kita berada di tengah-tengah manusia apapun, insya Allah kita akan senantiasa disenangi dan dirindukan oleh orang-orang. Itulah kalau pepatah lebah tadi. Jadi lebah itu tidak pernah merusak. Ya, tangkai bunga itu dia isap hanya yang bermanfaat. Dari satu bunga, dari tangkai ke tangkai dia pindah lagi. Itulah, mudah-mudahan kita juga senantiasa dihiasi dengan amal-amal soleh yang bisa menghantarkan diri kita kepada derajat yang taqwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan muhasabah ini, sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar, beliau pernah memberikan inspirasi buat kita, memberikan motivasi apa beliau sampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai sekalian manusia, perbaiki, lihat, mawas diri, tataplah diri kita qabla an tuhasabu, sebelum kita melihat, menatap orang lain. Jadi kita sebelum mengomentari, montenin orang, kita hendaklah kita kembali dulu kepada diri sendiri. Kan ada pepatah, gajah di pelopak mata tidak kelihatan, semut di ujung sana akan tampak kelihatan. Artinya apa? Kelihatannya orang selalu kita cari kesalahannya, lupa aib kita, lupa kita lihat. Nah itu kata baginda Rasul, jangan sampai kayak itu. Justru kita sibuklah dengan diri kita sendiri, ya, supaya kita tidak terlalu mikirin orang, nafsi, ya, insya Allah. Maka dari tanya itu baginda Rasul menyampaikan dalam satu hadisnya, yang barangkali ini hadis Nabi ini menjadikan renungan, motivasi, menjadikan i'tibar bil khusus buat al-fakir dan jemaah semuanya. Yang pertama kata baginda Rasul, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba hatta yus'alu an arba, sehingga akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Ya, mudah-mudahan 4 perkara yang jadi nasihatnya buat kita bil khusus buat al-fakir. Yang pertama kata baginda Rasul, an umrihi fima afnah. Nikmat pertama yang Allah akan tanyakan kepada kita tentang tambahan usia umur panjang. Ya, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini. Kalau kita lihat bagaimana Haji Sugianto yang sudah usianya jauh dari kita, beliau masih konsisten istiqomah, memberikan motivasi buat kita semuanya, insya Allah. Karena hadir ke majelis ilmu ini, masya Allah, ini bukan perkara mudah. Biar kata dekat itu kalau bukan hidayah Allah yang bawa, kita nggak sampai. Ini semata-mata kita hidayah. Yang kedua, Allah yang bawa diri kita ke tempat bermanfaat di masjid ini. Yang inilah akan menjadi catatan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang menuntut ilmu itu kalau di dunia ini seperti taman-taman surganya Allah. Apa di antaranya? Majalisil ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena kita kalau rajin menghadiri majelis ilmu itu, masya Allah pahalanya luar biasa. Lebih baik dari menghadiri atau menengok 1000 orang sakit, masih kalah pahalanya sama orang menuntut ilmu. Yang kedua, masih lebih baik dari ibaratnya menengok atau mengantarkan 1000 jenazah, masih kalah sama orang menuntut ilmu. Yang terakhir, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya, ini luar biasa ini ya. Orang menuntut ilmu ini, masya Allah ya. Memang pahalanya Allah angkat beberapa derajat ya. Makanya derajat manusia itu bukan dilihat dari harta, keturunan, jabatan, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia. Jadi Allah menyampaikan ayat ini bukan karena nasabnya, keturunannya, tapi
bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh. Sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang pada saat itu barangkali jadikan cemoohan, menjadi hinaan ya pada saat itu. Tapi ini meskipun orang budak hitam tapi bisa menghantarkan dirinya ke derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana suatu kisah tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan untuk Isra Mi'raj, beliau sempat mampir ke surga. Di surga itu ngelihat terompahnya Bilal bin Rabah, kalau bahasa kita ini sandalnya. Tatkala melihat terompahnya, Rasulullah bertanya, "Ya Bilal, haditsni amalathu fil Islam." Wahai Bilal, apa andalan amalanmu di dunia sehingga saya pada saat Mi'raj Allah perlihatkan sandalmu di dalam syurganya Allah. Ini budak hitam yang menjadikan barangkali hinaan pada saat itu, tapi bisa menghantarkan diri seorang ke derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada predikat apa-apa Bilal bin Rabah ini. Secara garis keturunan enggak, warna kulit apalagi, tapi bisa menghantarkan ke derajat takwa. Apa andalannya? Karena Rasul bertanya, sebenarnya ya Rasulullah, saya itu tidak punya amalan seperti orang-orang. Orang marajin, qiyamul lailnya, sedekahnya, berjamaahnya, tadarusnya, itikafnya, dan lain-lain. Kalau saya enggak gitu ya Rasul, hanya saya ini kalau bahasa Jawanya ini langgeng, tuman, istiqomah, konsisten. Apa itu? Bilal, kata Rasul, saya itu setiap saat selalu dalam keadaan bersuci, setiap hari ambil udhu. Setiap saya batal, kalau memungkinkan saya uduk lagi. Dan kalau memungkinkannya lagi, saya sambung dengan sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah tersenyum dan memeluk Bilal bin Rabah. Kelihatannya mudah. Ngambil uduk, kalau memang sempat sholat sunnah 2 rakaat itu. Mungkin kata Rasulullah itu mudah, setiap insan bisa melaksanakan. Tapi itulah kebiasaan Bilal bin Rabah. Ternyata kebiasaan yang sifatnya sunnah bisa menghantarkan diri seorang ke derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh juga menyembelihkan sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah sebagai ibaratnya kain bolong, bisa nambel-nambel yang wajib yang kurang. Mungkin sholat wajib kita kurang sempurna karena kita punya cadangan, punya serep sholat sunnah, bisa menutupi. Mungkin banyak kewajiban kita kepada Allah yang barangkali menurut Al-Fakir pribadi banyak kekurang sempurnaan. Insya Allah dengan sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnah dapat barangkali menutupi aib-aib kekurangan kita. Insya Allah. Jangan lihat sunnahnya, tapi manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, nikmat Allah yang benar-benar berharga dalam kehidupan manusia adalah nikmat tambahan usia. Mudah-mudahan usia yang Allah amanahkan sampai detik ini, mudah-mudahan Allah jadikan al-umrul barakah, umur yang barakah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata baginda Rasul, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah titipkan kepada kita nikmat ilmu pengetahuan. Biar enggak banyak ilmu yang kita punya, tapi kalau kita amalkan insya Allah akan menjadi berkah ya. Karena Al-Quran menyampaikan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kita melaksanakan sesuatu yang tidak paham tentangnya. Innas sama'a, karena sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, sekalipun hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin membangun rumah, kita tanya kepada ahlinya, tanya kepada Ustaz Sulaiman, beliau bagaimana bikin rumah indah, beliau tuh. Kita ingin punya setelan yang bagus, safari bagus, tanya kepada Pak Desis.
Kita pingin bagaimana kita menjadi orang disiplin seperti militer. Tanya kepada Haji Rahmat ya. Tanya belum lagi ada Pak De Sugianto, banyak pengalaman beliau. Jadi setiap apa yang akan kita pelajari, setiap yang akan kita kerjakan harus sesuai dengan ilmu supaya apa yang kita kerjakan berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, nikmat Allah yang tak kalah pentingnya Allah tanya kepada kita, wa an malihi min aina maktasaba wa fima anfaqahu. Allah titipkan kepada kita berupa tambahan rezeki, ya. Rezeki itu bukan soal banyaknya, biar dikit yang penting barokah. Banyak tapi membuat kita tidak bisa mempergunakan hal itu buat apa juga ya. Asal kita Allah berikan ya syukur-syukur, Allah amanahkan rezeki yang banyak tujuannya untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata baginda Rasul sakala Sayyidina Ali, yang penting itu biar rezeki itu sedikit, yang penting barokah. Ya kalau manusia barangkali tidak ada puasnya. Sudah punya satu, pingin punya dua. Pingin dua, pingin dua. Itulah sifat manusia. Tapi bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat itu. Ya, karena Nabi Musa pun pernah bertanya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, siapa hamba yang bisa mensyukuri hal itu ya Allah? Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, siapa dari kalangan hambaku yang mau menerima sekecil apapun nikmat yang aku titipkan, kamu mau bersyukur, insya Allah aku akan tambahkan nikmat itu. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ita'addan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa dari kalangan hambaku yang mau menerima nikmat sekecil apapun, nanti nikmat itu Allah akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan siapa dari kalangan hambaku juga yang kurang bahkan tidak mau berterima kasih terhadap nikmat yang telah Allah berikan, bukan keberkahannya akan diraih, tapi justru Allah akan berikan ujian dan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ya rizki yang Allah amanahkan kepada kita ini, mudah-mudahan rizki ini menjadikan keberkahan buat kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita dipersilahkan oleh Allah jadi orang kaya, orang muslim, enggak dilarang ya, disuruh bahkan dianjurkan. Tapi jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kalau lihat kasus bagaimana kisah yang Allah tampilkan dalam Al-Quran, Qasasul Anbiya, kisah para nabi, kisah para rasul, itu bagaimana contoh. Salah satu sahabat yang bernama Qarun, ini hamba Allah yang dhaif pada awalnya. Barangkali kalau bahasa sekarang ini mungkin secara finansial mungkin enggak ada dan sebagainya, ibaratnya kekurangan. Tapi karena sahabat ini siang hari siang malam berdoa kepada Allah supaya dikaruniai nikmat yang banyak, Allah berikan konsekuensi. Sebelum menjadi orang kaya raya, ibadahnya, taklimnya, tilawahnya, qiyamul lailnya, silaturahminya rajin. Tapi tatkala Allah titipkan amanah berupa nikmat harta, lambat laun semuanya satu persatu ditinggalin lantaran sibuk mengurusi kekayaan itu. Jadi Allah ambil kembali itu nikmat itu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan juga, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum. Janganlah hartamu dan keturunanmu. Kenapa ayat ini amwal dulu sebut daripada aulad? Kenapa harta dulu ketimbang anak? Karena harta ini adalah merupakan batu ujian terbesar dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai Allah bahasakan dalam Al-Quran, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahus tawna.
Kalau manusia sudah dititipkan berupa nikmat harta, Allah sebenarnya khawatir, takut hamba ini lupa yang pada hakikatnya Allah memberikan itu semuanya, ya. Jadi sekecil apapun anugerah yang Allah titipkan kepada kita, dapat kita terima dengan sebaik-baiknya dan dapat kita manfaatkan juga dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir nikmat Allah juga yang tak kalah pentingnya Allah tanyakan kepada kita, wa an jismihi fi ma ablah. Nikmat tambahan kesehatan, kekuatan fisik kita, alhamdulillah ya. Masih Allah izinkan kita bersilaturahmi, menghadiri majelis ilmu dengan kesehatan ini. Makanya kita setiap saat kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan ini kita dapat beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan acara pada malam ini, taklim hari ini menjadikan barokah manfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia dari kesempurnaan dari Al-Fakir, banyak kekurangannya, mohon redha menyapa orang tua para guru yang benar semata-mata Al-Fakir sampaikan datangnya dari Allah, kehilafan adalah merupakan kealfaan Al-Fakir. Kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah biridhah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita bersama Bapak Ustadz Abu Somad yang sudah memberikan curahan ilmu kepada kita semua. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian, tibalah kita ke penghujung acara, yaitu penutup akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan guru kita Ustadz Sulaiman. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Sulaiman. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah rahimakumullah, sampailah kita di acara penghujung acara, yaitu doa. Alhamdulillah, cucuran ilmu yang telah kita terima, mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Karena ini sudah ada di penghujung tahun. Ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita di dalam taat, dimurahkan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyongsong tahun baru yang akan datang. Mudah-mudahan taklim kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya man la ma'budu Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya man rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ja'al wa wasil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa mahallana min la ilaha illallah wa ma sabahna min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis حادية من الويسير رحمة مما وحب بفضلك نادينا وبركة ساملة إلى حضرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى من استمعنا هنا بسببها اجعل اللهم سوى ذلك منا إليها ويجعل نور يسعى ويتعاله بين يديها اللهم اجعل حجاب له من النار اللهم اجعل قوله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم جنة مع سواهم اللهم أنجل نورة ورحمة مغفرة وشفاعة علينا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع عنهم درجات وضاعف لهم ولسنا كفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من خفرة النير اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا الحق ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تجل جالك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مخفي كل فقير ويا مغني كل ضعيف ويا من كل محب يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك الكثير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك الكثير يا الله حاجاتنا إليك الكثير يا الله حاجاتنا إليك الكثير يا الله وأنت عليم بها وبصير اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى خير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا الله في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل الدعاء ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت
علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما طرده ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أنت تتقبل له مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Sulaiman yang sudah membacakan doa. Bapak-bapak sekalian, dengan sudah dibacakan doa berarti selesai sudah rangkaian acara dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada tuan rumah Bapak Siswanto dan keluarga yang sudah mau ketempatan acara pengajian kita. Dan saya juga minta maaf sebagai penata acara apabila ada kesalahan tutur kata atau sikap. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.